الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين معزز اسلامی و دینی بھائیوں، ہجری سال اور اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے مہینے کی تعداد 12 ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اللہ فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ کہتا ہے کہ یہی ٹھوس دین ہے۔ 12 مہینوں کی تعداد کو تسلیم کرنا، ان میں سے 4 مہینوں کو مزید احترام کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو محترم سمجھنا اور ان کو اپنی جگہ پر رکھنا، اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی ٹھوس اور مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں بالخصوص اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو اور خود اپنے نفس پر بھی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر مشرکوں سے قتال کی ضرورت پڑے، جہاد کی ضرورت پڑے، جنگ کی ضرورت پڑے، تو ان تمام مشرکین سے آپ قتال کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ تم کو نہیں چھوڑتے ہیں، تم سے جنگ کرتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں، تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ اللہ نے آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین دین پر چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کی تعداد جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا بتلایا ہے، جس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں، لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ تیسرا مہینہ محرم،
اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا ہے، حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا اور مہینوں سے زیادہ احترام ہونا چاہیے، اور ان 4 مہینوں میں اور مہینوں سے زیادہ ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ ان 4 مہینوں میں اور مہینوں کے بالمقابل ہمیں ظلم و زیادتی سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے محترم کیوں بتلایا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو محدثین اور فقہا بیان کرتے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان مہینوں کا تعلق دراصل حج سے ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ میں ہی لوگ حج کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے ذوالحجہ کے مہینے میں خاص حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد محرم تک لوگوں کی واپسی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 3 مہینوں کو پے در پہ حرمت والا اسی لیے قرار دیا ہے کہ جو لوگ مختلف گوشوں سے، دنیا کے مختلف حصوں سے خانہ کعبہ تک پہنچتے ہیں، لمبا راستہ طے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنی سختی بیان فرما دی ہے کہ ان مہینے میں جنگ و جدال سے پرہیز کرنا ہے، ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنا ہے۔ تو وہ جو اتنا لمبا راستہ طے کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جس جگہ پہنچتے ہیں، یعنی حرم، حدود حرم میں جب داخل ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حرم کے امن کا ذکر فرمایا ہے کہ حرم یہ امن کا مقام ہے، یہ شانتی کا مقام ہے، یہ سکون کا مقام ہے، یہاں پر کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے یہاں کے جانوروں کو امن فراہم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے گھاس پھوس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم فرمایا۔ تو آپ دیکھیں، راستے بھی پرامن ہو، یہ ایام بھی پرامن ہو، اور اسی طرح سے حاجی جہاں پہنچ رہے ہیں وہ جگہ بھی پرامن ہو، تو اللہ رب العالمین مکمل سہولت فراہم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو وہ یہ کہ سال میں اگر کوئی عمرہ وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کے لیے جا سکتا ہے، اور اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ انسان اسی حرمت والے مہینے میں عمرہ کے لیے جائے اور اسی حرمت والے مہینے میں واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو امن اور چین سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی حرمت بتلائی ہے، اور یہ کہ ان مہینوں کا مزید احترام کیا جائے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس نہ جانے کتنے خطوط روانہ کرتے ہیں، لیکن ان خطوط میں تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم تاریخ نہیں جان پاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنا سال نہیں جان پاتے ہیں۔ اور ایک شخص یمن سے آیا تھا، اور اس نے آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یمن کے لوگ پتہ نہیں کسی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں، اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ ہمارا بھی کوئی سال ہونا چاہیے تاکہ دن تاریخ کا صحیح تعین ہو سکے۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی کس واقعے سے ہم اپنے سال کی ابتدا کریں، کہاں سے ابتدا ہو؟ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مان لی جائے اور یہاں سے اپنے سال کی ابتدا کی جائے۔ کسی نے کہا کہ بعثت نبوی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تو اس دن سے ہم اپنے سال کا آغاز کریں، اس کو ہم اپنے سال کے آغاز کی ایک نشانی، ایک علامت بنا لیں۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو حادثہ ہے اس کو ہم علامت اور نشانی بنا لیں سال کے ابتدا کی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، اور اسی طرح سے ہجرت اپنے اندر بہت سے اسرار و رموز لیے ہوئے ہے، بہت سے اسباق ملتے ہیں ہجرت سے
کہ انسان اپنا گھر بار چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کے اصحاب کی ہجرت یہ اور زیادہ معنی رکھتی ہے کہ اصحاب جب ہجرت کرتے تھے تو جہاں سے ہجرت کرتے تھے اگر وہ ایسی جگہ ہوتی تھی کہ وہاں سے کوئی مطلب نہ رکھا جائے تو وہ اس بات کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے لیے وہ ایسی ہجرت کرتے تھے کہ اپنی زمین جائیداد جو بھی کفر کے حالت میں ان کے پاس تھی وہ ساری زمین جائیداد، ساری پراپرٹی چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہاں کے لوگ بال بچے اور بیوی دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی وہ یہ کہ مکہ سے مدینے کا جو راستہ تھا بڑا پرخطر راستہ تھا اور بڑے نشیب و فراز تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے کا علم نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی راستے کا علم نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں جا کر پناہ لی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برابر یہ خدشہ لاحق تھا اور آخرکار دشمن جو تھے وہ غار کے دہانے پر آ گئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی دشمن نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم کو اور آپ کو دیکھ لے جائے گا اور ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر ان تین لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر آپ غمگین نہ ہوں، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اذ یقول لصاحبہ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا ثانی اثنین کے طور پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں دو میں کے دوسرے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی انداز سے مدد کی اور اس کے بعد آپ دیکھیں راستہ بتلانے والا کوئی نہیں، پھر ایک کافر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑا ایماندار ہے، بڑا امانت دار ہے، یہ خیانت نہیں کرے گا، تو اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیر رکھا، مزدور رکھا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ پہنچایا۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں اور آپ کے اصحاب کی ہجرت میں۔ تو ہجرت کے واقعے کو اصل بنایا جائے اور یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھی سمجھ میں آئی کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، لہذا یہیں سے ہمارے سال کی ابتدا ہونی چاہیے، لہذا وہیں سے ہمارے سال کی ابتدا ہوئی اور آج یہ 1445 ہجری میں سن ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کب سے شروع ہوا، کس خلیفہ راشد کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا اور ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں محرم کا نام محرم رکھا گیا، محرم کا نام محرم اسی لیے رکھا گیا کہ اس کی حرمت اور مہینوں میں جو اور حرمت والے مہینے ہیں اس مہینے کی حرمت اور حرمت والے مہینوں سے کہیں زیادہ ہے، اس کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے اور زیادہ اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جنگ و جدال اور اپنے نفس پر ظلم کرنے سے اس مہینے میں بالخصوص اور زیادہ بچنا چاہیے۔ تو محرم کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جس کا احترام کیا جائے، جس کی بہت زیادہ تعظیم کی جائے، جس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے اہم اور افضل روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے اہم اور افضل روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔
تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت شہر اللہ، اللہ کی طرف کی، اللہ کی طرف کی۔ تو اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت کرنے کا مقصد اس مہینے کی اہمیت بتلانا ہے، اس مہینے کی مزید فضیلت بتلانا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کی تعظیم ہونی چاہیے، اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ آخرکار یہ روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن جیت گئے تھے اور دریا پار ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی میں یہ یہودی اپنے نبی کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، وہ نبی ہم بھی نبی، اور ہماری اور ان کی دعوت ایک، اور تم تو ان کی دعوت کو صحیح سے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ جانے کس کو شریک ٹھہراتے ہو، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر فتح نصیب ہوئی تھی تو اس کی خوشی میں ہم جو ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا، باقی رہا، تو 10ویں محرم کے ساتھ میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ رب العالمین سے پورا یقین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے پورا یقین ہے کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ پچھلے 1 سال جو ہم سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیے، لہذا ہم اس نیکی کے موقع کو ضائع نہ جانے دیں، ہم سے ہو سکے تو ہم ضرور روزہ رکھیں۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کا ابھی ذکر آپ کے سامنے آئے گا، مختلف رسومات ہوتی ہیں، مختلف خرافات ہوتی ہیں اس دن، اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور شہادت کے وہ واقعات جن کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور جن پر ماتم و شیون وغیرہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت پہلے، 60 سال پہلے تقریباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اس روزے کی فضیلت بیان فرما دی تھی۔ لہذا اس روزے کا تعلق حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان فرمائی ہے اس روزے کی، وہ وہی وجہ ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی صرف اور صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، صرف اور صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم جو ہے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں اس مہینے کو لوگوں نے مختلف خرافات کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور مختلف حادثات کو یاد کر کے رونے اور گال پیٹنے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو کوسنے اور اپنے سینے کو پیٹنے کا اور اسی طرح سے غم منانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے خوشی منانے کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے اور رونے کے مواقع کا بھی ذکر کیا ہے، اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ کئی ایک واقعات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آئی، ہنسی کے آثار نمایاں ہوئے، اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، لیکن کوئی چیز ہو جائے اور کسی چیز کو ہر سال منانے لگنا اسی تاریخ میں،
تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے مختلف مواقع پر، اور جہاں تک خوشیاں منانے کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سال کے 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ہماری شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں سال کے 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ جس میں ہم جائز انداز میں جتنی زیادہ خوشی منانا چاہتے ہیں ہم منا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں غم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، لیکن غم منا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اس کام کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، 17-18 مہینے کا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، پھول سا بیٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، آپ روئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ، یہ کیسے آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو صبر کا پیکر ہیں، صبر و استقامت کا پیکر ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ رحمت کے آنسو ہیں، جعلہ اللہ فی قلوب عبادی، اللہ رب العالمین نے یہ رحمت کے آنسو ہر انسان کے دل میں رکھے ہیں، کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب اس کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو اس انداز سے یہ آنسو بہتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ ہم واویلا نہیں کر رہے ہیں، ہم نوحہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا تھا کہ وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم لوگ بڑے غمگین ہیں، بڑا ہمیں غم لاحق ہوا ہے، لیکن آج ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے کہ جس سے ہمارا اللہ خوش ہو، جس سے ہمارا اللہ راضی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے موقع پر یہ اسوہ پیش کیا ہے کہ غم کے موقع پر غم منایا جائے، رویا جا سکتا ہے آنسوؤں سے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو منا کر وہیں پہ ختم کر دیا جائے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ دنیا بنی ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پر مختلف حادثات ہوتے ہیں، یہاں پر مختلف واقعات ہوتے ہیں اور یہاں پر مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، ہم خوف دے کر تم کو آزمائیں گے، تمہارے اندر دوسروں کا خوف بیٹھا دیں گے، اور اسی طرح سے مال میں کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لہذا ہر واقعے کو لے کر رویا جائے تو ہمارے خیال سے دنیا کا کوئی بھی دن بغیر روئے نہیں گزرے گا، بغیر روئے نہیں گزرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے نہ جانے کتنے نبیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور آپ سے پہلے نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام کو قرآن کریم کی حفاظت اور اسی طرح سے اپنے دین کی حفاظت کے تئیں قتل کیا گیا ہے، اور بڑی مظلومانہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور جس طرح سے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں ان کی کتنی زبردست شہادت ہوئی تھی کہ ان کو مسلح کر دیا گیا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی خبر پہنچی ہے کہ جو آج انہیں غمگین کر کے رکھ دے گی، اس لیے گھر والوں کی ذمہ داری ہے اور پاس پڑوس والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے غم منایا۔ لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے کہ تقدیر کو انسان کوسے، مرنے والے کی خوبیاں بیان کرے یا آواز سے روئے، تو اس سلسلے میں دیکھیں اللہ کے نبی کا اسوہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی وفات ہوئی تو عورتیں بہت تیز رو رہی تھیں، تو ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر ان کو چپ کرا دو۔ صحابی کے جا کر چپ کرایا اور وہ عورتیں چپ نہیں ہوئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عورتیں چپ نہ ہوں
تو ایسا کرو کہ تم مٹھی میں مٹی لے جاؤ اور ان کے منہ میں لے جا کر ڈال دو، لیکن آج ان کو چپ ضرور کراؤ اس وقت۔ اس انداز سے آواز سے رونا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے صرف رونے کی آواز بلند ہوئی تھی میت پر، تیز تیز سے عورتیں رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ارشاد فرمایا۔ اور آپ دیکھیں نوحہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں ہماری قوم میں، ہماری امت میں، کہ جو کفر کی ہیں لیکن وہ ہماری امت میں باقی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، ایک تو کسی کے نسب میں، کسی کے خاندان میں تان و تشنیع کرنا اور مذمت کے طور پر اس کو ذکر فرمانا کہ فلاں ایسا ہے، اس کے خاندان میں یہ کمی، اس کا باپ ایسا ہے، اس انداز سے تان و تشنیع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراسر زمانے جاہلیت کا کام ہے، لیکن ہماری قوم میں یہ چیز باقی ہے اور یہ چیز باقی رہے گی۔ مذمت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جن چیزوں کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ کے طور پر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چلو وہ کام کریں اور وہ کام ہونے لگے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہماری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، یہود و نصارہ 72 میں بٹے، ہماری یہ قوم 73 فرقوں میں بٹے گی، تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 73 میں تو بٹنا ہی ہے، کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور تنبیہ کے کہی ہے، بطور وارننگ کے کہی ہے۔ ابھی ہم سے کہا جائے کہ فلاں جگہ جو ہے بم دگنے والا ہے، اتنے بجے دگے گا، لہذا ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر نہ جایا جائے، اگر ہم جائیں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں سے 72 کی جو روش ہوگی وہ بالکل غلط ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف ہوگی، اور ما انا علیہ اليوم واصحابی، اور آج میں جس دین پر ہوں، میرے صحابہ کرام جس دین پر ہیں، اسی کو ماننے والے قیامت تک آنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو بطور وارننگ کے اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی طرح نوحہ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تان کے طور پر اور اسی طرح سے تنبیہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ چیز جو ہے زمانے جاہلیت کی ہے، لیکن ہماری قوم میں اور ہماری امت میں یہ چیز پائی جائے گی۔ ایک تو میت پر رونا، میت کی خوبیاں بیان کر کر کے رونا، اپنی تقدیر کو کوس کوس کر رونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراسر زمانے جاہلیت کی خصلت ہے اور یہ چیز ہماری قوم میں رہے گی۔ اور اسی طرح سے نسب میں تان کرنا، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النائحہ اذا لم تتب تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران او درع من جرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور وہ توبہ نہیں کرتی ہے، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے جسم پر تارکول اور کھجلی کے کپڑے ہوں گے۔ تارکول کا لباس اللہ رب العالمین ڈامر کا لباس پہنائے گا، اللہ رب العالمین گندھک کا لباس پہنائے گا، اور اسی طرح سے کھجلی کا لباس پہنائے گا ایسی عورت کو اور ایسے مرد کو جو اس دنیا سے جاتا ہے میت پر روتے ہوئے اور میت کو اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا یہ حشر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر میت کو عذاب دیا جاتا ہے قبر کے اوپر نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں ایک شخص قبر کے اندر جا چکا ہے، اپنے اعمال جھیل کر وہ قبر کے اندر جا چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا ہے دنیا والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے۔ کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ اگر وہ منع کرتا رہا ہے نوحہ سے اور جانتا تھا کہ ہمارے خاندان کے لوگ اس انداز سے روتے ہیں اور منع کرتا رہا ہے برابر کہ جب میں مر جاؤں تو خبردار میری میت پر اس انداز سے مت رونا، تب تو وہ بری ہے، تب اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ کام غلط ہے اور میرے اوپر مت کرنا، لیکن وہ کہہ کے نہیں گیا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہمارے خاندان میں نوحہ ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ماتم و شیون ہوتا ہے اور ہم پر بھی اسی طرح سے رویا جائے گا، لیکن اس نے منع نہیں کیا ہے، تو سبب یہ بن رہا ہے
سبب یہ خود بن رہا ہے نوحے کا۔ تو جب یہ قبر میں جائے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو ہے قبر والے کو نوحہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مختلف چیزیں انجام دی جاتی ہیں شہادت حسین کے پس منظر میں اور شہادت حسین کے پیچھے جو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر تفصیل سے اور آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال یہ چیزیں آنے والی ہیں اور لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سمجھدار بھائی جو ہیں وہ بھی نوحہ وغیرہ سننے لگتے ہیں اور اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ لہذا ان کی ہر خصلت سے، دشمنان صحابہ کی ہر خصلت سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ جیسا کہ وہ کالا لباس پہنتے ہیں، ہمیں کالا لباس قطعاً ان دنوں میں نہیں پہننا ہے۔ وہ کھچڑا اور مالیدہ بناتے ہیں، ہمیں ان دنوں میں ہرگز کھچڑا اور مالیدہ نہ تو بنانا ہے نہ تو ہمیں کھانا ہے۔ وہ شربت اور سبیل تقسیم کرتے ہیں، لہذا نہ تو ہمیں ان دنوں میں شربت پینا ہے اور نہ تو ہمیں ان دنوں میں سبیل تقسیم کرنا ہے اور نہ تو ہمیں ان دنوں میں اس انداز کا کوئی بھی کام کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہمیں اس انداز سے نہیں کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ان کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے دنوں کا پتہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کا کیا سلوک رہا ہے۔ تو ان دشمنان صحابہ کی ہر روش سے واقفیت ضروری ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں ان تمام کاموں سے اہل سنت و جماعت کا اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محرم کے مہینے کی اہمیت کو اور تمام حرمت والے مہینوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جہاں جس وقت جتنی ضرورت ہے اللہ تو باران رحمت کا اور بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔